کہ حقیقت میں کتاب و سنت کی دعوت کا کام ہو رہا ہے، وہاں پر اگر آپ خرچ کرتے ہیں تو یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ اور مطلب یہاں پہ یہ بتانے کی بہت زیادہ ضرورت یا گنجائش نہیں ہے کہ صدقے کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ قرآن اور احادیث کے نصوص بھرے پڑے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے جس میں آپ نے کہا کہ یقول ابن آدم مالی مالی۔ آپ اس کو سنیے اور تھوڑا سا اس پر غور کیجئے۔ مطلب اس وقت جو مادیت کا دور ہے نا پوری دنیا میں، تھوڑا سا اس پہ غور کیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ابن آدم یعنی انسان کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، یعنی ہائے ہائے میں لگا ہوا ہے۔ جو ابھی موجودہ زمانے میں لوگوں کی حالت ہے، ہر آدمی مال کے پیچھے بھاگ رہا ہے، یہ میرا مال ہے میرا مال ہے، کما رہا ہے، بٹور رہا ہے اور اس کو جمع کر رہا ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے ابن آدم، یقول یبن آدم حل لک یبن آدم من مالک الا ما اکلت فافنیت او لبست فابلیت او تصدقت فامضیت۔ یہ جو مال مال ہم کہتے رہتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ کوئی تمہارا مال نہیں ہے۔ تمہارا مال صرف تین مال ہے، جو تم نے کھا لیا وہ تمہارا ہے، جو تم نے پہن لیا وہ تمہارا ہے، اور جو تم نے صدقہ کر دیا وہ تمہارا ہے۔ کھا لیا پہن لیا وہ تو دنیا میں ختم ہو گیا، جو تم نے صدقہ کر دیا 1 روپیہ، اگر ہم نے 1 روپیہ صدقہ کر دیا گویا کہ ہمارے رجسٹر میں وہ 1 روپیہ لکھا ہوا ہے، اور اس دن جب ہمیں ضرورت ہوگی اس دن ہمارے رجسٹر میں وہ 1 روپیہ لکھا ہوا ملے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ جہنم سے اپنے آپ کو بچاؤ چاہے ایک کھجور کے ٹکڑے سے ہی۔ چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہمیں معمولی نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو دنیا میں ہم کسی بھی کار خیر میں، چاہے دعوت کے کام میں، کسی فقیر محتاج مسکین کی مدد کرنے میں، کسی بھی کار خیر میں ہم صدقہ کر رہے ہیں، وہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھا رہے گا اور ہماری اصل پونجی وہی ہے۔ تو صدقہ کی یہ فضیلت ہے، ہمیں اپنے آپ کو اس سے محروم نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح دنیا کی بہت ساری ہماری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ چھوٹا سا ایک اماؤنٹ، چھوٹا سا، زیادہ نہیں تو 10 روپے۔ مان لیجئے کوئی آدمی اپنی عادت بنا لیتا ہے کہ میں روزانہ 10 روپے صدقہ کروں گا، ہے نا؟ 10 روپے کون نہیں کر سکتا ہے؟ اور میں کئی دفعہ یہ چیز مطلب جوڑ کر کے حساب لگا کر کے بتاتا بھی ہوں کئی دفعہ لوگوں کو کہ اگر ہندوستان کے مسلمان یہ عزم کر لیں کہ ہر مسلمان، ہر فرد سال میں 100 روپے دے گا، سال میں 100 روپے ہر مسلمان دے، تقریباً کتنے 20 کروڑ سے زائد مسلمان ہیں۔ آپ شمار کر لیجئے کتنا بڑا اماؤنٹ، 100 روپیہ۔ 100 روپیہ کون نہیں دے سکتا سال میں؟ صرف 100 روپیہ۔ اب اگر مان لیجئے چینل ہے، ابھی زید بھائی دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ اپیل کر رہے ہیں بیچارے محنت کر کے، اگر جو ہے لوگ یہ تہیہ کر لیں کہ ہم جو ہے 100 روپیہ دیں گے، 100 روپیہ کون نہیں دے سکتا اس زمانے میں؟ تو ایک آدمی کے لیے تو 100 روپیہ بہت معمولی رقم ہے، لیکن اگر بڑی تعداد میں لوگوں نے 100 روپیہ دے دیا تو اس طرح سے ان کو بار بار اپیل کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ بہرحال آپ کار خیر میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیں، یہاں پر بھی اور جہاں پہ بھی دعوت کا کام، کوئی بھی خیر کا کام ہو رہا ہے آپ اس میں حصہ لیں۔ زیادہ نہیں، آپ کی جتنی حیثیت ہے 10 روپیہ 20 روپیہ 50 روپیہ، یہ آپ اس کو معمولی مت سمجھیے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بہت بڑی چیز ہے اور یہ اپنے نامہ اعمال میں آپ کو ملے گا۔ حقیقت میں ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ اس کی کتنی زیادہ، دنیا میں تو ہمیں یہ بہت معمولی لگتا ہے، لیکن اس دن جب آدمی ایک ایک نیکی کو ترس رہا ہوگا، ہو سکتا ہے ہماری کوئی نیکی ہماری نجات کا ذریعہ بن جائے۔ اس لیے ہمیں ہر طرح کے کار خیر میں، خاص طور سے دعوت اللہ کا کام ہے، اس زمانے میں سب سے زیادہ ضرورت اسی کی ہے، تو ہمیں جتنا بھی ہو سکے اپنی استطاعت کے مطابق حصہ لینا چاہیے۔